تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 جنگجو ہیں صرف. اتنا 72 میں سے بھی 40 پیادے ہیں اور 32 گھوڑ سوار ہیں. 40 کے پاس گھوڑے نہیں ہیں. 5000 لشکر کے مقابلے میں جنگجو کتنے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 72. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا زہیر رضی اللہ عنہ سے شمر سے کہو جنگ روک دے, ہم نماز پڑھنے, نماز کا ٹائم ہو گیا. شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. شمر نے کیا کہا, ہم جنگ نہیں روکیں. شمر کو برس کی بیماری ہو گئی تھی, چت کبرا تھا, چت کبرا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو دیکھا تو مسکرانے لگے, فرمانے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, فرما رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ چت کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. چت کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ چت کبرا کتا یہی ہے جو میں. آج کون سا دن ہے؟ ابھی تاریخ من شہر محرم الحرام, العاشر من شہر محرم الحرام. آج 10 محرم الحرام ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے دن میں قربانی دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے قربانی مانگی اور قربانی حسین نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زہیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنی, تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے, تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک. اور مقابلہ بھی کیسا, دشمنوں کی فوج 5000 کا لشکر ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 جنگجو ہیں صرف. اتنا 72 میں سے بھی 40 پیادے ہیں اور 32 گھوڑ سوار ہیں. 40 کے پاس گھوڑے نہیں ہیں. 5000 لشکر کے مقابلے میں جنگجو کتنے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 72. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا زہیر رضی اللہ عنہ سے کہ شمر سے کہو جنگ روک دے, ہم نماز پڑھنے, نماز کا ٹائم ہو گیا. شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. شمر نے کیا کہا, ہم جنگ نہیں روکیں. شمر کو برس کی بیماری ہو گئی تھی, چت کبرا تھا, چت کبرا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر کو دیکھا تو مسکرانے لگے, فرمانے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, فرما رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ چت کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. چت کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ چت کبرا کتا یہی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے. شمر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقسیم بھی بڑی عجیب. عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے, اور عمر کا والد سعد بن ابی وقاص ایران کا فاتح, نبی کا عاشق, اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے والا, اپنی جان کی بازی لگانے والا اہل بیت کے لیے, ایران کو فتح کرنے والا, دنیا کی سپر پاور, اس وقت کی سپر پاور ایران تھا. پوری دنیا میں سپر پاور کو پاش کرنے والا عمر کا والد سعد بن ابی وقاص تھے, اور بیٹا 4000 کا لشکر لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے. اللہ کی تقسیم بھی بڑی عجیب. باپ ایران کا فاتح, نبی کا عاشق, بیٹا نبی کی اولاد کو ذبح کر رہا ہے, نبی کے اہل بیت کو ذبح کر رہا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بیوی اور بیٹا کافر ہے. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بیوی کافرہ ہے. اللہ نے عذاب بھیجا, بیوی ہلاک ہو گئی. لوط علیہ السلام بچ گئے, اللہ کے نبی تھے. عبداللہ بن ابی منافق ہے, منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی, اور عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ نبی کا عاشق ہے, سچا ایمان والا. ایک مرتبہ عبداللہ حاضر ہوا, یا رسول اللہ یہ جو آپ پانی پی رہے ہیں نا اس میں سے کچھ مجھے بھی بچا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرما رہے تھے. عبداللہ آیا, اگر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو آپ پانی نوش فرما رہے ہیں نا اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی بچا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو پلاؤں گا, شاید ایمان نصیب ہو جائے, جہنم سے بچ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچہ ہوا پانی دے دیا, فرمایا جاؤ شاید اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر. عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا پانی لے کر کے اپنے باپ کو جا کر کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا پانی پی لے, شاید تجھے ہدایت نصیب ہو جائے. عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ ہدایت نہیں تھی, ہدایت مقدر میں نہیں تھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا پانی بھی نہ پی سکا.
اگر عبداللہ بن ابی بھی نبی کا بچہ وہ پانی پیتا تو ایمان نصیب ہو جاتا، اسی لیے اللہ نے پینے ہی نہیں دیا، ایمان اس کے مقدر میں نہیں، نبی کا جھوٹا پی نہیں سکتا، اگر اس نے پی لیا تو پھر ایمان دینا پڑے گا، نبی کے بچے ہوئے پانی کی برکت کو زہر کرنا پڑے گا، اللہ نے پینے ہی نہیں دیا۔ پتہ ہے کیا کہا عبداللہ بن ابی نے بیٹے سے، بیٹے ان کا پیشاب لے آئے پی لوں گا، بچہ وہ پانی نہیں پیوں گا، پیشاب لے آ پی لوں گا، بچہ وہ پانی، نبی کا پیشاب بھی پی لیتا پھر بھی ہدایت مل جاتی، لیکن پیشاب بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ نبی کا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نبی کا بول و براز پاک ہے، کئی صحابہ نے پیا ہے نبی کا پیشاب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منع نہیں فرمایا، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا میرے جسم کا حصہ کسی کے اندر جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک نوکرانی کو باندی کو دیا، رات کسی مجبوری کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں پیشاب فرمایا تو صبح کو باندی کو دیا، جاؤ باہر ڈال کے آؤ، باہر گئی پی لیا، پھر آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باہر پھینک گئی؟ یا رسول اللہ میں تو پی گئی، میں تو پی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے جسم کا حصہ کسی کے اندر جائے گا اس پر جہنم کی آگ تو آگ دھواں بھی حرام ہے۔ باپ منافقین کا سردار، بیٹا نبی کا عاشق، باپ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اور بیٹی جمیلہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں مسلمان سچی ایمان والی بیٹی جمیلہ کس کی بھی زوجہ ہیں؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، زوجہ مطہرہ ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا حنظلہ غزوہ احد میں جنگ لڑ رہا ہے، بیوی کے ساتھ ایک رات گزاری، شادی ہوئی ایک رات گزاری، غسل کرنے لگے، ادھر سے آواز آئی، نبی نے اعلان کر دیا جنگ کی تیاری کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی اور دوڑ لگا دی کہ غسل کرنے کا بھی وقت نہیں ہے نبی کے حکم کے بعد کہ ہم تھوڑی سی تاخیر کر لیں، دوڑ لگا دی، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے لے گئے، زمین آسمان کے درمیان فضا میں بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، دوڑ لگا دی، میں نے جا کر حنظلہ کو دیکھا، اس کے سر سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے جیسے آدمی نے تازہ غسل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زوجہ سے پوچھو کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ، الگ یہ معاملہ کیوں ہوا، فرشتوں نے اس کو غسل کیوں دیا؟ بیوی نے بتایا میرے ساتھ رات گزاری، صبح کو غسل سے پہلے اعلان جنگ ہوا، دوڑ لگا دی، غسل ہی نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے بادل کے پانی سے اس کو غسل دیا ہے۔ غسیل الملائکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے فرشتے غسل دیں اسے کیا کہتے ہیں؟ غسیل الملائکہ۔ اسی غزوہ احد میں بیٹا جنگ کرتے 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 شہید ہو گیا، غسیل الملائکہ بن گیا، اور دوسری طرف اس لیے حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ ابو عامر اسی جنگ میں کفار کے ساتھ مل کر صحابہ کا مقابلہ کر رہا تھا، بیٹا نبی کا ساتھ دے کر کافروں کا مقابلہ کر رہا تھا، اور باپ ابو عامر کافروں کے ساتھ مل کر نبی اور نبی کے صحابہ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جنگ ایک ہے، بیٹا جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا، غسیل الملائکہ بن گیا، اور باپ کافر رہ گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی شمر کباب جس نے جنگ شروع کی حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، شمر کباب شرحبیل بن آور تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا، حضرت علی کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا، باپ علی کے ساتھیوں میں سے۔ پھر یہ باپ بھی شرحبیل بھی پیسوں کے لالچ میں آ کر ایمان بھیج دیا، بیٹا بھی ویسا نکلا جیسا باپ ویسے بیٹا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس نے حکم دیا حسین رضی اللہ عنہ کے پورے لشکر کو، پورے اہل بیت کو ذبح کرنے کا، عبید اللہ بن زیاد، اس کا باپ ابن زیاد، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا، یہ بھی علی کے ساتھیوں میں سے تھا، بعد میں ایمان بیچ دیا پیسوں کے لالچ میں آ کر۔ لیکن حسین کو دیکھو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتاؤ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے لیے دعا اٹھاتے، اے میرے پروردگار ظالموں کے مقابلے میں مجھے فتح عطا فرما، کیا اللہ فرشتے نہ بھیجتا؟ اے ظالموں کو ختم فرما، کیا اللہ فرشتے نہ بھیجتا؟ اے سورج نے بھی دیکھا، اس نے بھی اجازت مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان ظالموں پر آگ کے انگارے برسا کر ختم کروں۔ یہ ظالم اسی چہرے پر تلواروں کے وار کر رہے ہیں جس چہرے پر
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا. سورج بھی تڑپ گیا ہوگا, لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت پر راضی ہوگا جس حالت پہ اللہ نے رکھا تھا. یا اللہ تیرے رضا پر راضی, تو چاہتا ہے کہ میری جان قربان ہو جائے, میں جان قربان کرنے کو تیار. اے میرے پروردگار, تو چاہتا ہے کہ میرے نانے کا دین زندہ رہے, اسی لیے تو میری قربانی چاہتا ہے, میری اولاد کی قربانی چاہتا ہے. اے میرے پروردگار, اپنے نانے کے دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں, اولاد کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں, اور کر دیا.